آداب ناظرین، سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست سید افروز۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں۔ صدر تحریک مسلم شبان محمد مشتاق ملک نے کانگریس، BRS و دیگر سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کو تلنگانہ سے 14 مسلمانوں کو اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں 2 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا جائے۔ مسلم شبان و دیگر جماعتوں کی جانب سے آج تلنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ذیلی نکات بھی پیش کیے گئے۔ دراصل گزشتہ 10 سال 9.5 سال کا اگر ہم پیریڈ TRS کا دیکھیں گے تو اس میں صرف مسلمانوں سے وعدے ہوئے ہیں، عملی کوئی صورت گری اس سلسلے میں نہیں ہوئی اور یہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے۔ یہ وعدے وفا ہونے چاہیے تھے، یہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ ریزرویشن کا مسئلہ اور پھر مسلمانوں کو تلنگانہ کے بننے کے بعد ڈیلیبریٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کو ختم کرنے کی ایک سازش رچی گئی اور وہ سازش حیدرآباد کی پولیٹیکل جو سیاسی جماعت ہے اس جماعت کے ذریعے رچی گئی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو متحدہ آندھرا پردیش میں بہت سے اضلاعوں سے مسلمان MLA اور ممبر آف پارلیمنٹ جیت کر آتے تھے، حتیٰ کہ تلنگانہ کی بات کہوں تو نلگنڈے سے ممبر آف پارلیمنٹ لطیف صاحب تھے، مسلمان تھے۔ ورنگل سے ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان تھے، کمال الدین صاحب تھے، اور ڈسٹرکٹ سے بھی مسلمان جیت کر آتے تھے۔ لیکن آج 14.5% مسلمان تلنگانہ میں ہیں۔ 14.5% مسلمانوں کا نمائندہ اس کی سمجھیے کہ جو مقتدر جماعت ہے اس میں صرف ایک ہے بودھن کا نمائندہ، اور پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی 0 بنا دی گئی ہے۔ حالانکہ TRS مسلمانوں کو ٹکٹ دے سکتی تھی، مسلمانوں کی نمائندگی اس میں ہو سکتی تھی، کیونکہ TRS کے پاس اسٹرانگ مینڈیٹ رہا ہے گزشتہ 9.5 سال سے۔ وہ اسٹرانگ مینڈیٹ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن 0 کے طرح کر دیا گیا۔ اس طرح اگر ہم ابھی ریسنٹ کانگریس کا ایٹیٹیوڈ اگر دیکھتے ہیں کرناٹک الیکشن میں تو 15 ٹکٹ کانگریس نے دیے، وہاں پر 12.5% مسلمان۔ تلنگانہ میں 14.5% ہے، کرناٹک میں 12.5% مسلمان ہے، اور 15 ٹکٹ مسلمانوں کو دیے گئے جس میں سے 9 مسلمان جیت کر آئے۔ کانگریس کے ٹکٹ پر 9 مسلمان جیت کر آئے۔ تو یہاں پر چاہے کانگریس ہو یا TRS ہو، مسلمانوں کو گزشتہ 9.5 سال سے سیاسی طور پر یتیم بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کونسل میں صرف ایک مسلمان ہے اور اسمبلی میں صرف ایک بودھن کا الیکٹڈ مسلمان شکیل ہے۔ اب اس کے بعد شہر کے سمجھی کے ساتھ ہے، ان کا کیا رول رہتا ہے اس پر میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ہم نے پیش کیا ہے اس کے ذیلی نکات میں پہلی چیز ہے کہ تلنگانہ مسلمانوں کا سمجھیے کہ ایک تمدن کا، فنون لطیفہ کا، ان کی تاریخ کا ایک مرکز رہا ہے۔ یہ آصف جائی ڈائنسٹی بھی رہی، خدری قطب شاہی ڈائنسٹی بھی رہی، تو عثمانیہ دواخانے کو توڑنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے، اس پر سمجھیے کہ احتجاج بھی کرنا پڑا تو ہم احتجاج سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور عثمانیہ دواخانے کے انٹیکٹ کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ عثمانیہ دواخانہ انٹیکٹ ہے، مزید 200 سال تک وہ سروائیو کر سکتا ہے اگر اس کی داغدوزی کی جائے۔ ممبر آف پارلیمنٹ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ممبر آف پارلیمنٹ سمجھیے کہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کے علاقے میں آتا ہے، لیکن 1 روپیہ فنڈ کبھی عثمانیہ کو انہوں نے نہیں دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ عثمانیہ کی داغدوزی کر کے وہ بلڈنگ کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو ڈیمالش نہیں کرنا چاہیے۔
उस्मानिया दवाखाना, तिब्बी हॉस्पिटल, निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल और हाई कोर्ट, ये तीनों एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह चार मीनार के दामन में जो निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल है वो हिंदुस्तान में अपनी एक मिसाल है। जिस तरह का वहाँ इलाज होता है, जिस तरह के वहाँ समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया गया था, उसको तबाह किया जा रहा है। वो बिल्डिंग भी खस्ता हालत में आ रही है, जबकि 60 साल से वहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदगी है। अफसोस की बात है कि हम उन बिल्डिंगों की हिफाजत की बात करते हैं, तो इस पर दानिस्ता तौर पर तवज्जो नहीं दी गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि निजामिया तिब्बी कॉलेज और उस्मानिया हॉस्पिटल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तीसरी अहम चीज़ इसमें ये बात हमने कही कि वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए, मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, और मुस्लिम औरतों को समझिए कि एम्पावर करने के लिए, उनकी माशी हैसियत को बेहतर बनाने के लिए भी एक सजेशन हमने इस पे दिया है। कभी भी समझिए कि मुस्लिम वुमेन्स पर पर्टिकुलर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। और फिर उसके साथ स्किल्ड मुस्लिम नौजवान आज चौरस्तों की जीनत बना हुआ है और उसको बनाकर बिठाया जा रहा है। हैदराबाद समझिए नशे का एक बुरा अड्डा बन चुका है। उस नशे के अड्डे को डिलिबरेटली पुश किया गया है, पॉलिटिकल सरपरस्ती भी है, पुलिस की खामोशी भी है। तो ये एक समझिए कि पूरी कौम को तबाही के दहाने पर ढकेलने की एक कोशिश है। इन चीज़ों पर भी फौरी तवज्जो देने ये है कि जो हुकूमत है, मैंने इजलास के इख्तिताम पर एक बात कही है कि जो हुकूमत है वो हुकूमत ने मुसलमानों का एतमाद खो दिया है। उस हुकूमत को बाकी नहीं रखना चाहिए। इस हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने की जितनी भी जिद्दोजहद और कोशिश हो सकती है, हम आखिरी हद तक वो कोशिश करेंगे। ये हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, इस वजह से कि इस हुकूमत पर मुसलमानों का एतमाद नहीं रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एतमाद होगा, लेकिन हमको इस हुकूमत पर एतमाद नहीं है। ना इस हुकूमत ने रिजर्वेशन दिया, ना इस हुकूमत ने मुसलमानों की माशी बदहाली को ख़त्म करने का कोई इक़दाम किया, ना इस हुकूमत ने मुसलमानों के ताल्लुक से कोई ख़ास समझिए कि ऐलानात या फिर इम्प्लीमेंटेशन किया, बल्कि जहां मुसलमान हुआ करता था उसका टर्म ख़त्म होने के बाद फिर मुसलमान को इंडक्ट भी नहीं किया। कोई वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है, कोई समझिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर, ये ऐसे समझिए इदारे हैं जहां मुस्लिम नुमाइंदगी का खास ख्याल रखा जाता था, उखाड़ कर फेंक दिया गया। बीसी कमीशन में मुसलमान नहीं है, मुस्लिम इदारों को डिलिबरेटली बर्बाद कर दिया गया। उर्दू एकेडमी पे नॉन उर्दू समझिए कि एक शख्स को लाकर चेयरमैन बना दिया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस वजह से ये हुकूमत को बाकी रहने का कोई इख्तियार नहीं है। ये हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देने की हम रियासत के अवाम से अपील करते हैं। ये जॉइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शब्बान जॉइंट एफर्ट इस सिलसिले में करेगी। सारे अजलाओं का हम विजिट करेंगे। मुत्तहदा मुस्लिम वोट को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के वोट को डिस्टर्ब करके फोड़ कर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि मुसलमानों का वोट मुत्तहदा रहे, मुत्तहदा मुस्लिम वोट समझिए कि कास्ट हो, ताकि नतायज बेहतर आए और हम उसी पार्टी की तायद करेंगे जो पार्टी ये चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम करेगी। उसी पार्टी की हम हिमायत करेंगे। इसको हम टीआरएस के पास भी भिजा रहे हैं, हम इसको कांग्रेस के पास भी भिजा रहे हैं, कांग्रेस की आला क़यादत दिल्ली को भी भिजाएंगे, रियासत में भी भिजाएंगे। तो उसके बाद समझिए कि हम किसकी तायद फुल फ्लेज की जाएगी वो इसका ऐलान करेंगे, लेकिन ये तय है कि हम टीआरएस को उखाड़ कर फेंकने का ऐलान करते हैं। शुक्रिया। बड़ा अहम तारीखी मोड़ है आज अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल करने के 10वें साल में, जबकि दूसरी मियाद के लिए वो जमात जिसको अवाम ने बहुत ही उमंगों के साथ
جس کو تیلگو میں کہتے ہیں کہ کنڈنتا آشلو بولتے ہیں، یعنی ہمالیہ امیدوں کے ساتھ، کیوں کہ 50 سالہ جو ہے آندھراؤں کی جو ہے بالادستی کے ذریعے سے جو ناانصافی کی گئی تھی تلنگانہ کے افراد کے ساتھ، عوام کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، اس کے بدلے میں جو ہے انصاف ملے گا. اس لیے جوخ در جوخ سارے تلنگانہ عوام کے ساتھ سارے مسلمان بھی جو ہے شریک رہے. ایسے نہیں کہ مسلمانوں کے بغیر جو ہے تلنگانہ ریاست ہم کو حاصل ہوئی، ایسا نہیں. لیکن افسوس وہ لوگ جو تلنگانہ تحریک کی مخالفت کیے، علیحدہ تلنگانہ تحریک کی، علیحدہ ریاست کی مخالفت کرے، دشمنی کرے، ایسے لوگوں کو ٹی آر ایس نے دوست بنایا اور ان کی جو ہے منہ بھرائی کی، اور عوام کو جو ہے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ ہم کیا کہیں. اس کا ازالہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اب اس کو سبق سکھایا جائے کہ اب اسی طریقے سے متحدہ طور پر وہ تنظیم، وہ جماعت جو مسلمانوں کے جائز جو حقوق ہیں ان حقوق کی پابجائی کی جانب توجہ دے اور اخلاص کے ساتھ کام کرے. اس لیے کہ اس موقع پر اب ٹی آر ایس کو تو ہم نے عملی طور پر دیکھ لیا ہے. 10 سال سے کتنے وعدے مسلمانوں کے ساتھ پوری جو ہے تلنگانہ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے اور ان کی وفا نہیں کیا، بلکہ غداری کی ان کے ساتھ. تحریک تلنگانہ کے سلسلے میں غداری کی کہ غداروں کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے، ہے نا. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو جائز ان کو قانونی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے ان کو جو موقع مقام حکمرانی میں ملنا چاہیے تھا یہاں پر، اس سے بالکل جو ہے نظر انداز کیا. حالانکہ ہم ناقد ہیں مرکزی حکومت کے بھی اور مرکزی بی جے پی حکومت کے کہ اس نے عمدن اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہارا ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. چنانچہ ان کے جتنے بھی ایم پیز ہیں، ایک ایم پی کو بھی اپنے ٹکٹ پر جو انہوں نے نہیں جتایا. نہ یہاں کی 28-29 ریاستی اسمبلیوں میں کہیں انہوں نے ایک بھی ٹکٹ کسی کو نہیں دیا. وہ تو کھلا جو ہے سانپ تھے، وہ آستین کے سانپ کی طرح آپ نے ڈسا مسلمانوں کو کہ انہی کی پالیسی کو جو ہے آپ نے نافذ کر دیا یہاں پر. چنانچہ اب غدار کون ہے سامنے آ گیا ہے. بالکل 10 سال کے بعد مسلمانوں کو بھی عقل آ گئی ہے. لہذا دوسروں کے ساتھ ہم بھی یہ فیصلہ کر لیے ہیں کہ ان کو سبق سکھانا ہے اور وہ تنظیم، سیاسی تنظیم جو ہماری نمائندگی اور حکمرانی میں ہمارا جو حصہ، جائز حصہ ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو دے گی، ایسی ہی تنظیم کے ساتھ ہونے کا وعدہ دوسروں کے ساتھ ہم بھی کر لیے ہیں.